بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ آج آپ کو ایسے پیغمبر کا قصہ سنائیں گے جو بہت مالدار تھے اور جن کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی تھی، لیکن پھر اللہ نے ان پر سخت آزمائش ڈالی جس کا انہوں نے صبر سے مقابلہ کیا اور اللہ پر توکل رکھا۔ مشکل وقت میں انہوں نے ایمان پر استقامت برقرار رکھی۔ آپ کو حضرت ایوب کے عظیم صبر کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے مال و اولاد کی آزمائش کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کی تکلیف دہ بیماری پر بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ انہیں شیطان نے چھو کر بیمار کر دیا۔ آپ کو بتائیں گے کہ انہیں کس قسم کی بیماری نے آن گھیرا تھا اور اپنی بیوی کے دعا کرنے کا مشورہ دینے پر کیسا ایمان افروز جواب دیا تھا جو ان کے عظیم الشان صبر کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں گے کہ ان کی معاشرتی زندگی آزمائش کے دوران کیسی گزری۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر اور صبر کے فوائد کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن عزیز میں 4 سورتوں میں آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ صاد۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں تو انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں فقط نام مذکور ہے، جیسا کہ اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان۔ سورہ انعام میں اس طرح آپ کا ذکر ہے کہ اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔ سورہ انبیاء آیت 83-84 اور سورہ صاد آیت 41 سے 44 میں آپ کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے۔ قرآن سے صرف اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت خوشحال اور مالدار تھے۔ مفسرین نے آپ کی تفصیلی حالات لکھے جو تھوڑے سے اضافے کے ساتھ قدیم تاریخ سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ابن اساکر کے مطابق ایوب علیہ السلام کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور ایوب کے والد ان لوگوں میں شامل تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور نہیں جلے۔ پہلی بات کو زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے کہ ایوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بخشا، ہم نے سب کو ہدایت دی اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ایس کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ اس طرح آپ علیہ السلام حضرت لوط کے نواسے ہوئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ نے حضرت اسماعیل کی لڑکی سے شادی کی، علاوہ ازید 2 اور نکاح کیے۔ ان میں سے جو اولاد ہوئی اسے لے کر کوہ شعر، کوہ سرات کے دامن میں چلے گئے۔ یہ مقام شمال مغربی عرب میں واقع ہے۔ کچھ مدت بعد آپ کے قبیلے نے ایک طاقتور قوم کی شکل اختیار کر لی جس پر 8 بادشاہوں نے حکومت کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام دوسرے بادشاہ تھے۔ تاریخ میں ان 8 بادشاہوں کے نام درج ہیں۔ بعض مورخین نے آپ کا زمانہ 1000 قبل مسیح اور بعض نے 1520 قبل مسیح بتایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 140 سال کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلاف ہے۔ کسی نے ان کا نام بنت میشا ابن یوسف لکھا ہے تو کسی نے رحمت بنت ابراہیم ابن یوسف۔ ناظرین، ان پر آزمائش و امتحان کا ایک سخت وقت آیا اور مصیبتوں اور بلاؤں نے 4 جانب سے ان کو گھیر لیا، مگر وہ صبر و شکر کے سوا حرف شکایت تک زبان پر نہیں لائے، اور آخر کار ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا اور مصائب کے بادل دور کر کے ان کو فضل و عطا سے مالا مال کر دیا۔ ایوب علیہ السلام مذہب اسلام میں ان انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں جن کی طرف وحی بھیجنے کی وضاحت اللہ نے اپنے اس فرمان سے کر دی ہے، اور ہم نے تیری محمد کی طرف وحی بھیجی جسے ہم نے وحی بھیجی نوح پر، جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد آئے، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ناظرین، محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان ہے، اور اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت کو عرب اور دیگر مورخین نے قدیم تاریخ سے جیسے اخذ کیا ہے،
اس سے کافی حد تک ان کے بارے میں جاننے میں مدد ملتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق سب سے قدیم شہادت سفر ایوب کی ہے، یعنی وہ صحیفہ جو مجموعہ تورات میں ایوب علیہ السلام کی جانب منسوب ہے اور جس میں ان کی حیات طیبہ کے متعلق تفصیلی حالات درج ہیں۔ سفر ایوب میں تاریخی حیثیت سے ایوب علیہ السلام کے متعلق دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سرزمین اوس کے باشندہ تھے۔ اوس کی سرزمین میں ایوب نام کا ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان کے مویشی اور چوپایوں پر سبا اور بابیلیوں نے حملہ کر کے لوٹ لیا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں قوموں کے زمانے عروج کے ہم اثر تھے۔ سفر ایوب کے ان دو حوالوں کی وضاحت کے علاوہ ایک اور تاریخی مسئلہ بھی ہے جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ وہ یہ کہ تورات اور کتب تاریخ میں ایک نام یوباب آتا ہے اور محققین کا خیال ہے کہ اس کے متعلق یہ ہے کہ ایوب اور یوباب ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ دراصل عبرانی میں یوباب کو اوب کہا گیا ہے اور یہی اوب عربی میں ایوب ہو گیا، لیکن اس تحقیق کے باوجود کہ ایوب، یوباب اور اوب مختلف زبانوں میں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب بنی یقطان کی نسل سے اور عرب آربا میں سے ہیں اور اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں، یا کم از کم حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے ہیں۔ عرب مورخین ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی جانب معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قریب بعہد ابراہیمی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ہم اثر اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، اور نجار میں مصری اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 100 سال پہلے تھا۔ ان دونوں کے برعکس مولانا سید سلیمان فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام بنی ادو میں سے ہیں اور ان کا زمانہ 1000 قبل مسیح اور 700 قبل مسیح کے درمیان ہے۔ چنانچہ ارض القرآن میں ہے یہ مسئلہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک ادومی عرب تھے۔ خود سفر ایوب سے ثابت ہے۔ اوس کی سرزمین میں ایک مرد صالح، راست گو، خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور تھا۔ صحیح و تحقیقی بات یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ اور حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے درمیان ہے اور تقریباً 1500 قبل مسیح اور 1300 قبل مسیح کی حدود میں تلاش کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی غالباً یہی تحقیق ہے، اس لیے انہوں نے کتاب الانبیاء میں انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو ترتیب قائم کی ہے اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت کو جب تاریخ کی روشنی میں زیر بحث لایا جاتا ہے تو یقینی طور پر حسب ذیل نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام عرب ہیں اور تمام مختلف اقوال میں بھی ان کے عرب ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ نمبر 1 مجموعہ تورات میں سے صحیفہ ایوب قدیم صحیفہ اور عبرانی میں عربی سے نقل ہو کر آیا ہے۔ نمبر 2 حضرت ایوب علیہ السلام بنی ادوم میں سے ہیں۔ نمبر 3 ان کا عہد حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درمیانی عہد ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ تفسیر قرطبی، روایت کے مطابق آپ کے 27 بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ قرآن کریم میں ان کے بارے میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور ایوب کا معاملہ بھی یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور خدایا تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کا دکھ دور کر دیا اور اس کو اس کا کنبہ اور اس کی مثل اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور اپنے عبادت گزار بندوں کی نصیحت کے لیے عطا کر دیا۔ ناظرین، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت، زمین و جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ پھر جب آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لیں۔ اس طرح انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ علیہ السلام نہایت صابر و شاکر ثابت ہوئے۔ آپ اللہ عز و جل سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن و رات اس کا ذکر کرتے رہتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کے معاملے کو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ مجھ کو شیطان نے ایذا اور تکلیف کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے، تب ہم نے اس سے کہا اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار۔ اس نے ایسا ہی کیا اور چشمہ زمین سے ابل پڑا، تو ہم نے کہا یہ ہے نہانے کی جگہ ٹھنڈی اور پینے کی،
اور ہم نے اس کو اس کے اہل و عیال عطا کیے اور ان کی مانند اور زیادہ اپنی مہربانی سے اور یادگار بننے کے لیے عقل مندوں کے لیے، اور اپنے ہاتھوں میں سیکوں کا مٹھا لے اور اسے مار، اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہو، بے شک ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا اور وہ اچھا بندہ ہے۔ بلا شبہ وہ خدا کی جانب بہت رجوع ہونے والا تھا۔ ان کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے جن میں کیڑے پڑ گئے تھے، کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ لوگوں کا آپ علیہ السلام سے ملنا جلنا بند ہو گیا اور کوئی بھی غمخوار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ دوستو، صبر ایوب کی مثل مشہور ہے کیونکہ انہوں نے ایسا صبر کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک طرح سے ان کا سوشل بائیک آؤٹ ہو چکا تھا، ان کے جسم میں اتنی تکلیف تھی جس کا اندازہ بس لگایا جا سکتا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بستر پر آرام نہیں کر سکتے تھے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس حالت میں بھی خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ ان کے قریبی دوست بھی ان سے ملنا چھوڑ چکے تھے، مالی تنگی اور بیماری نے ان پر گھیرا ڈال دیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، کوئی واویلہ نہیں مچایا، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہے اور صبر سے اپنا مشکل وقت گزارتے رہے۔ ایسی حالت میں جب وہ دعا کرتے تو یہی کہتے کہ انہیں شیطان نے چھو کر بیماری کی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے۔ وہ ہرگز یہ نہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ اللہ کے مقرب بندے تھے جنہوں نے اپنی آزمائش کے عرصے میں بھی اپنی بندگی اور عظمت کا ثبوت دیا اور اپنے امتحان و آزمائش میں سرخرو ہوئے۔ چند روایت میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کے متعلق مبالغہ آمیز روایات درج ہیں، اور ان میں سے ایسے امراض کا ذکر کیا گیا ہے جو باعث نفرت سمجھا جائے اور جس کی وجہ سے مریض انسان سے بچنا ضروری سمجھتا ہے، مثلا جزام یا پھوڑے پھنسیوں کا اس حد تک پہنچ جانا کہ بدن گل سڑ جائے اور بدبو سے نفرت پیدا ہونے لگے۔ ان روایت کو نقل کرنے کے بعد بعض مفسرین نے یہ شک پیدا کیا کہ نبی کو ایسا مرض لاحق نہیں ہوتا جو انسانوں کی نگاہوں میں باعث نفرت ہو اور اس کی وجہ سے وہ مریض سے دور بھاگتے ہوں، اس لیے کہ نبوت کے مقصد تبلیغ اور ارشاد کے منافی ہے اور رشد و ہدایت کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئی اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں ہوئیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں شدید ترین آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے، لہذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی ہر قسم کی بربادی کے بعد جب ان کی بیوی کے علاوہ کوئی ان کا غمگسار باقی نہ رہا تو وہ نیک بیوی ہر وقت ایوب علیہ السلام کی تیمارداری میں مشغول اور دکھ درد میں شریک رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی انتہائی تکلیف سے بے چین ہو کر کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جو صبر ایوبی کو ٹھیس پہنچانے والے اور خدا تعالیٰ کی جانب میں شکوے کا پہلو لیے ہوئے تھے۔ ایوب علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے اور قسم کھا کر فرمایا، میں تجھ کو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ دعا ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشنے اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔
سورہ انبیاء آیت 83-84۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ سورہ صاد آیت 41-42۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ صاد کی آیت 41 سے 44 تک کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور آزار پہنچایا ہے، اور یہ رنج و آزار بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزاہد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس، وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے تو میں تجھ کو 100 قمچیاں ماروں گا۔ آپ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا، اس سے بڑھ کر کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں، گو تعویل سے شرک نہ ہو۔ اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عاجزی اور تضرع سے دعا کی۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، یعنی اس سے غسل کرو اور پیو بھی۔ چنانچہ نہائے اور پانی پیا اور بالکل اچھے ہو گئے، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا، ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیے۔ اپنی رحمت خاص کے سبب اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے، یعنی اہل عقل یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو کیسی جزا دیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا سینکوں کا لو جس میں 100 سینکیں ہوں، اور اپنی بیوی کو اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آگے ایوب علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے کہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرتے تھے، معرف القرآن۔ جبکہ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و ایذا پہنچانے کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو سخت حسد ہوا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط عطا فرما کہ جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں کروں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ لیکن محقق مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کا تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے آپ کو بیمار کر دیا ہو۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا، جس سے آپ علیہ السلام کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پانی پر پڑتا جسم میں توانائی آتی جاتی، آپ دیر تک نہاتے رہے یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی اہلیاں وہاں موجود نہیں تھیں۔ ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا، پھر وہ ہٹ کر ایک طرف گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے ہی پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید کہ اسے کتے لے گئے ہیں یا بھیڑیے۔ اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حضرت ایوب غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول برسنا شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں ہے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ ابن جریر طبری کے مطابق ایوب علیہ السلام کے دو کھلیان تھے، ایک گندم کا ایک جو کا۔ اللہ نے دو بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر آیا اور اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا، پھر دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی برسائی یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے صحت کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ فطری طریقہ ہے۔ آج بھی ایسے معدنی چشمے اس نے کائنات انسانی کے فائدے کی خاطر ظاہر کر رکھے ہیں جن میں غسل کرنے اور ان کا پانی پینے سے بہت سے امراض کم ہو جاتے یا دور ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ایسے چشمے کا ظہور ایوب علیہ السلام کے لیے اعجاز کی صورت میں ہوا اور عام حالات میں اسباب کے ماتحت ہوا کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے عرصے کے بارے میں بھی مختلف روایات ملتی ہیں۔ وہاب بن منبع کے مطابق مکمل 3 سال بیماری کا غلبہ رہا، انس بن مالک کے مطابق 7 سال اور کچھ مہینے، اور آپ کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا اور آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے یہاں تک کہ اللہ نے ان کی تکلیف کو دور فرمایا۔ حضرت حمید کے مطابق 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے۔ اسماعیل بن عبد الرحمن السعدی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا، ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے، اور آپ کی زوجہ راکھ لا کر ان کے جسم کے نیچے بچھا دیتی۔ جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی نے کہا، اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے چھٹکارا عطا کرے اور آزمائش ٹال دے۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا تو کہ میں 70 سال بیماری سے صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑی اور لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی معاشرتی زندگی بھی ان کی بیماری اور تنگ دستی سے بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے چند دوستوں نے ان سے کہا تھا کہ تو نے کوئی سخت گناہ کیا ہے تبھی اس مصیبت میں مبتلا ہوا۔ دوسری ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور ان سے مناظرہ کیا۔ جب دونوں دوستوں نے کسی طرح یقین نہ کیا تب بے چین و مضطرب ہو کر ایوب علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ ان کی صداقت ظاہر کر اور شفا یاب کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے دوستوں کے اس الزام کو تسلیم نہیں کیا اور مناظرے میں ان کو بتایا کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ مصیبت خدا کی جانب سے ایک امتحان ہے اور ہم اس کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کی اور ان کے دوستوں کو قصوروار ٹھہرایا۔ ایک روایت میں کہ بیماری سے نجات پانے کے بعد ایوب علیہ السلام 140 سال زندہ رہ کر انتقال کر گئے۔ بعد اس کے ایوب 140 برس جیا اور اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں کے بیٹے 4 پشت تک دیکھے، اور ایوب بوڑھا اور دراز عمر ہو کے مر گیا۔ ابن جریر اور طبری اور دیگر مورخین کے مطابق وفات کے وقت ایوب علیہ السلام کی عمر تقریباً 93 برس تھی اور بعض کے خیال میں اس سے بھی زائد تھی۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام توبہ کرنے والے، صبر کرنے والے اور ثابت قدم عبادت گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تعریف یوں فرمائی ہے، باقی ہم نے اسے مریض پایا، کتنا اچھا غلام ہے، بے شک وہ ہماری طرف کثرت سے توبہ کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں صبر و ضبط، استقلال و استقامت اور مصائب و مشکلات میں شکر و سپاس گزاری کے جو راز اور حکمتیں موجود ہیں وہ اہل عقل کے لیے درس عبرت ہیں۔ ان میں سے چند آپ کو بتاتے ہیں۔ بندگان خدا میں سے جس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ جس قدر نزدیکی حاصل ہوتی ہے اسی نسبت سے وہ مشکلات و مصائب کی بھٹی میں زیادہ تپایا جاتا ہے، اور جب وہ ان کے پیش آنے پر صبر و استقامت سے کام لیتا ہے تو وہی مصائب اس کے درجات کی رفعت و بلندی اور اللہ سے قربت کے سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد صلحاء کا نمبر ہے، اور پھر حسب مراتب و درجات۔ انسان اپنے دین کے درجات کے مناسب آزمایا جاتا ہے، پس اگر اس کے دین میں پختگی اور مضبوطی ہے تو مصیبت کی آزمائشوں میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ وجاہت و عزت، دولت و ثروت اور خوشحالی و رفاہیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور احسان شناسی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، اور اگر نفرت و حقارت موجود نہیں ہے تو بہت آسان ہے، لیکن مصیبت و بلا، رنج و غم
اور اسرت و تنگ حالی میں بارضا رہ کر حرف شکایت تک زبان پر نہ لانا اور صبر و استقامت کا ثبوت دینا بہت مشکل اور کٹھن ہے، اس لیے کہ جب کوئی خدا کا نیک بندہ اس ضبو حالت میں صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و شکر کا مسلسل مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے صفت رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے اور ایسے شخص پر اس کے فضل و کرم کی بارش ہونے لگتی ہے اور غیر متوقع طور پر بے غایت افضال و اکرام سے نوازا جاتا اور دین و دنیا دونوں کی کامرانی کا حقدار بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال اس کے لیے روشن شہادت ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کسی بھی حالت میں خدا تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ مایوسی کفر کا شیوا ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ مصیبت و بلا محض گناہوں کی پاداش میں ہی وجود پذیر ہوتی ہے، بلکہ بزا اوقات آزمائش و امتحان بن کر آتی اور صابر و شاکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت واہ کرتی ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان سے قریب ہوں، یعنی بندہ میرے متعلق جس قسم کا گمان اپنے قلب میں رکھتا ہے میں اس کے گمان کو پورا کر دیتا ہوں۔ بیوی اور شوہر کے تعلقات میں وفاداری اور استقامت سب سے زیادہ محبوب شے ہے، اسی لیے ایک حدیث میں شیطانی وسواس میں سے سب سے زیادہ قوی و وسوسہ جو شیطان کو بہت ہی پیارا ہے، زن و شوہر کے درمیان بدگمانی اور بغض و عداوت کا بیج بو دینا ہے۔ اسی لیے صحیح احادیث میں اس عورت کو جنت کی بشارت دی گئی ہے جو اپنے شوہر کے حق میں نیکوکار اور وفادار ثابت ہو، اور اس وفا اور محبت کی قدر و قیمت اس وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب شوہر مصائب و آلام میں گرفتار ہو اور اس کے اعضاء اور اقربا تک اس سے کنارہ کش ہو چکے ہوں۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ نے ایوب علیہ السلام کے زمانہ مصیبت میں جس حسن وفا، اطاعت، ہمدردی اور غمخواری کا ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے احترام میں ایوب علیہ السلام کی قسم کو ان کے حق میں پورا کرنے کے لیے عام احکام قسم سے جدا ایک ایسا حکم دیا جس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نیک بیوی کی قدر و منزلت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ عیش و راحت میں تواضع و شکر اور رنج و مصیبت میں ضبط و صبر دو ایسی بیش بہا نعمتیں ہیں جس شخص کو یہ نصیب ہو جائیں وہ دین و دنیا میں کبھی ناکام نہیں رہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہر حالت میں اس کی رفیق ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کیا، اگر شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا۔ اور خوشنودی کی بشارت سنا دو ان لوگوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ ناظرین، آخر میں آپ کو صبر یعقوب کی کہانی بھی سناتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اور منصب نبوت پر سرفرازی کی بشارت دی گئی تھی، اسی وقت آپ علیہ السلام کی پیدائش اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کی بشارت بھی دی گئی۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اور بخشا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیا انعام میں اور سب کو نیک بخت کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی گئی اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی عمر 90 سال تھی۔ قرآن پاک میں بشارت سے متعلق واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کی جماعت سدوم کی آبادیوں کی طرف جانے سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، انہوں نے بھنا ہوا گوشت آنے والے مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ مہمانوں کے روپ میں یہ لوگ کون ہیں۔ تب فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ وہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی۔ حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے فرشتوں کی زبانی جب یہ بشارت سنی تو انہیں حیرت ہوئی کہ عمر کے حصے میں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازیں گے۔ اس پر فرشتوں نے کہا، وہ بولے، یوں ہی کہا تیرے رب نے، وہ جو ہے وہی ہے، حکمت والا، خبردار۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جائے پیدائش شام کی سرزمین تھی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کے سفر کے بعد اقامت گزین تھی۔ محققین حضرت اسحاق علیہ السلام کو سن پیدائش قبل مسیح بتاتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے بھی رسول
اور نبی مبعوث ہوئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام ہدایت کی ترویج کا کام جاری رکھا اور قوم کو توحید اور دین حق کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ قرآن حکیم نے آپ کی حالات زندگی سے متعلق تفصیلات بیان نہیں کی ہیں۔ مختلف آیات میں آپ کے نبی ہونے اور آپ پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ذکر ہے۔ توریت کی تصریح کے مطابق آپ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی ربقہ سے ہوئی، جن کے وطن سے آپ کے جڑواں بیٹے عیسو، ادوم اور حضرت یعقوب علیہ السلام تولد ہوئے۔ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ نے 180 برس کی عمر میں کنعان میں انتقال فرمایا۔ آپ کا مدفن قریہ اربا جبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کے پہلو میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اس بات سے واقف تھے کہ رشد و ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو باپ کی توجہ اور محبت اپنے بھائی کی نسبت زیادہ حاصل تھی۔ عیسو ادوم حضرت یعقوب علیہ السلام کے برادر تمام تھے اور آپ علیہ السلام سے پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی۔ عیسو ادوم ماہر شکاری تھے اور شکار کے گوشت سے اپنے والد کی تواضع کیا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک روز اس خواہش کا اظہار کیا کہ عمدہ کھانے سے ان کی تواضع کی جائے۔ عیسو ادوم اس مقصد کے لیے شکار کرنے چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر پر کھانا بنایا اور باپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر انہیں خیر و برکت کی دعا دی۔ عیسو ادوم جب واپس آئے تو انہیں یہ معلوم کر کے رنج ہوا کہ ان کے بھائی نے پہلے ہی باپ کی تواضع عمدہ کھانے سے کر دی ہے۔ ابلیس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ جو خیر و برکت انہیں ملنے والی تھی ان کے بھائی یعقوب نے انہیں اس سے محروم کر دیا ہے۔ بشری کمزوری کے تحت اپنے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ناراض ہو گئے۔ یہ ناراضگی اور رنجش جب بڑھنے لگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے انہیں اپنے بھائی لابان کے پاس فدان ارم بھیج دیا تاکہ دونوں بھائی کچھ عرصے ایک دوسرے سے جدا رہیں اور آپس کے تعلقات بگڑنے نہ پائیں۔ عیسو ادوم اس بات پر ناراض ہو کر اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صاحبزادی سے ان کی شادی ہوئی اور وہ ان کی اولاد وہیں آباد ہوئی۔ تاہم دونوں بھائیوں کے باہمی تعلقات بعد میں خوشگوار رہے۔ لابان کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے قیام کا عرصہ 20 سال بتایا جاتا ہے۔ اس وقفے سے متعلق تورات میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ آپ کے ماموں نے آپ سے عہد لیا کہ اگر آپ 10 سال ان کے یہاں رہ کر بکریاں چرائیں تو وہ اس مدت کو مہر قرار دے کر اپنی بیٹی آپ کے عقد میں دے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ مدت پوری کر دی تو آپ کے ماموں لابان نے اپنی بڑی لڑکی لیا آپ کے عقد میں دینا چاہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رجحان تبع چھوٹی لڑکی راہیل کی طرف تھا، لیکن دستور کے مطابق بڑی لڑکی سے پہلے چھوٹی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ کے ماموں نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ آپ بڑی لڑکی سے شادی کر لیں اور ان کے ہاں اپنا قیام 7 سال مزید بڑھا دیں، تب چھوٹی لڑکی بھی آپ کے عقد میں دے دی جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور اس طرح یک بعد دیگر دونوں بہنیں بیک وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے عقد میں آ گئیں۔ لیا اور راحیل کے علاوہ زلفا اور بلہا بھی آپ کے حلقہ زوجیت میں آئیں۔ مؤخر الذکر دونوں ازواج پہلی بیویوں کی خالہ زاد تھیں۔ کتاب مقدس کے باب پیدائش میں ازدواج اور اولاد سے متعلق تفصیل اس طرح ہے کہ پہلے لیا سے 4 بیٹے تولد ہوئے اور راحیل سے کوئی اولاد نہ تھی۔ تب راحیل نے اپنی کنیز بلہا آپ کی زوجیت میں دے دی، جن سے 2 بیٹے تولد ہوئے۔ اس دوران لیا سے مزید اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی کنیز زلفا کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حلقہ زوجیت میں دے دیا۔ ان سے بھی 2 بیٹے ہوئے۔ اس کے بعد لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ آخر میں راحیل سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے تولد ہوئے اور یہ دونوں بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین تھے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سب سے چھوٹے فرزند بنیامین کے علاوہ تمام اولاد فدان ارم میں پیدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس سے جب فلسطین واپس آئے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت سا مال و متاع دے کر رخصت کیا۔ بنیامین کی پیدائش فلسطین میں ہوئی۔ قرآن حکیم میں آپ کے جلیل القدر نبی ہونے کا تذکرہ متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ آپ اہل کنعان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ محققین کے مطابق آپ کے زمانے میں کنعان کا بادشاہ سلجم ابن دارا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلجم اور اس کی قوم کو حق معرفت کی راہ اپنانے کی دعوت دی، لیکن سرکشوں نے اسے قبول نہ کیا۔
اور بالآخر وہ لوگ زلزلے کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ قرآن حکیم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اسباط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سبت اس درخت کو کہتے ہیں جس کی بہت سی شاخیں ہوں۔ قبائل بنی اسرائیل کی ابتدا آپ کی اولاد سے ہوئی، اور بنی اسرائیل میں انبیاء کا جو سلسلہ قائم ہوا وہ سب آپ کی اولادوں میں سے تھے۔ لفظ اسباط اسی طرف اشارہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 برس کی عمر میں مصر میں وفات پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کے جسد خاکی آپ کی وصیت کے مطابق کنعان لے جا کر حضرت سارہ، حضرت ربقہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ قرآن حکیم میں مذکورہ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرز فکر سے عقل حاصل کریں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے منسوب واقعات کا تسلسل کا بغور جائزہ لینے کے بعد یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ایسے ذہن کے حامل ہوتے ہیں جن میں صبر و شکر کی طرزیں مستحکم ہوتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے حامل ہونے پر شکر ادا کرتے ہیں، اور کسی نعمت کے حاصل نہ ہونے پر اس درجہ ملول اور غمگین نہیں ہو جاتے کہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کا طرز عمل اختیار کر لیں اور گلے شکوے کرنے لگیں۔ وہ مشیت الہی کے تابع ہوتے ہیں اور نظام قدرت کے تحت ترتیب پانے والے واقعات میں رضائے الہی ان کے مطمح نظر ہوتی ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ وسیع تر اختیارات کے حامل ہوتے ہیں، لیکن واقعات کو اپنے حق میں استوار کرنے کے لیے ان کے مندرجات اور ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حضور عجز و انکساری کا نذرانہ پیش کر کے التجا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان کو ثابت قدمی اور صبر و استقامت عطا فرمائے تاکہ وہ اس امتحان میں پورے اتریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی میں صبر و استقلال کا عظیم الشان مظاہرہ کیا۔ جب آپ کے فرزند اور جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہی بھائیوں کی حسد کا شکار ہو کر باپ سے جدا ہو گئے تو باوجود اس کے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حقیقت حال سے باخبر تھے، وہ مشیت الہی کے تحت خاموش رہے اور انہوں نے رب کائنات کے انتظام کے تحت بیٹے سے ملنے کا انتظار کیا۔ بشری تقاضے کے تحت وہ بیٹے کی جدائی میں روتے رہے، لیکن ناشکری اور نافرمانی کا ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس دکھ کو صبر و شکر سے برداشت کیا اور کہا، نہیں بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اب صبر ہی بہتر ہے، اور خدا سے ہی مدد مانگتا ہوں اس بارے میں جو تم بیان کرتے ہو۔ یعقوب نے کہا، میں اپنا اضطراب اور غم صرف اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ شکوہ اگر کسی اور سے کروں تو بے صبری کہلائے۔ میں تو ذات کے سامنے اپنے دل کی حالت کھول کر بیان کرتا ہوں جس سے میری ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ ابد معبود کی بارگاہ میں جب اپنا احوال واقعی بیان کرتا ہے تو عین بندگی ہوتی ہے۔ یہی باتیں اگر غیر خدا سے کی جائیں تو بے صبری ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار کسی اور سے نہیں، صرف اپنے رب سے کرتا ہوں جس سے میری ساری امیدیں وابستہ ہیں، اور اس سے میں مایوس نہیں ہوں، اس علم کی وجہ سے جو تمہارے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کر کے روتے رہتے تھے۔ روتے روتے آپ کی بینائی چلی گئی۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تجارتی قافلے نے کنویں میں سے نکالا اور اپنے ہمراہ مصر لے گئے۔ حالات نے آپ کو عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا، وہیں پل کر جوان ہوئے اور مصر کے فرمانروا بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام والی مصر مقرر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اپنے اہل خاندان کے ہمراہ، جن کی تعداد 70 تھی، مصر کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت آپ کی عمر 130 برس تھی۔ آپ ہجرت کے بعد 17 برس زندہ رہے۔ وفات سے قبل آپ نے اپنے بچوں کو بلا کر نصیحت کی، بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ پیغمبروں کی ساری زندگی اس عمل سے عبارت رہی ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ تمام انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کے اندر صبر کی طرز فکر پکی ہوتی ہے۔ انبیاء اس طرز فکر کو حاصل کرنے کا اہتمام اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ کسی چیز کے متعلق سوچتے تھے تو اس چیز کے اور اپنے درمیان کوئی رشتہ براہ راست قائم نہیں کرتے تھے۔ ان کی طرز فکر ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ کائنات کی تمام چیزوں کا اور ہمارا مالک اللہ ہے۔ کسی چیز کا رشتہ براہ راست ہم سے نہیں ہے، لیکن ہم سے ہر چیز کا رشتہ اللہ کی معرفت ہے۔ رفتہ رفتہ ان کی یہ طرز فکر مستحکم ہو جاتی ہے اور ان کا ذہن ایسے رجحانات پیدا کر لیتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف مخاطب ہوتے ہیں تو اس چیز کی طرف
خیال جانے سے پہلے اللہ کی طرف خیال جاتا ہے۔ انہیں کسی چیز کی طرف توجہ دینے سے پیشتر یہ احساس عادتاً ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں رکھتی، اس چیز کا اور ہمارا واسطہ محض اللہ کی وجہ سے ہے۔ اس طرز عمل میں ذہن کی ہر حرکت کے ساتھ اللہ کا احساس قائم ہو جاتا ہے، اللہ ہی بحیثیت محسوس کے ان کا مخاطب ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ اللہ کی صفات ان کے ذہن میں ایک مستقل مقام حاصل کر لیتی ہیں اور ان کا ذہن اللہ کی صفات کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ غور و فکر کیا جائے تو سوچنے اور سمجھنے کے کئی رخ متعین ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو علمی اعتبار سے مستحکم ذہن ہیں، یعنی ایسا ذہن رکھتے ہیں جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ ہر چیز اس دنیا میں کوئی بھی حیثیت ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، راحت ہو یا تکلیف، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کے مشاہدے میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کائنات میں جو کچھ موجود ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے یا آئندہ آنے والا ہے، اس کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کے ذہن میں کسی چیز کا وجود ہے، اسی طرح اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ راسخ فی العلم لوگوں کے ذہن میں یقین کا ایسا پیٹرن بن جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر عمل اور زندگی کی ہر حرکت، ہر ضرورت اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں۔ یہی پیغمبروں کی طرز فکر ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے جو نعمتیں مخصوص کر دی ہیں وہ ہمیں ہر حال میں میسر آئیں گی، اور یہ یقین ان کے اندر استغنا کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ استغنا بغیر یقین کے پیدا نہیں ہوتا، اور یقین کی تکمیل بغیر مشاہدے کے نہیں ہوتی، اور جس آدمی کے اندر استغنا نہیں ہوتا اس آدمی کا تعلق اللہ سے کم اور مادی دنیا سے زیادہ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل صبر کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم نے ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں
ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔